حامدا و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اس نے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں بن مانگے بن چاہے اپنے مصطفیٰ کی امت میں شامل فرما لیا۔ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ جس کے لیے انبیاء تمنائیں کرتے رہے کہ ہم اس امت میں شامل ہو جائیں، اس امت کے لیے تڑپتے رہے۔ میں آپ کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کن مشکلات سے گزر کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دولت ایمان کو حاصل کیا، تاجدار کائنات کی غلامی کا اعزاز حاصل کیا۔ میں آج ذکر کروں گا زہد و تقوی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن پر سجانے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے سلمان الخیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خود روایت فرماتے ہیں، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں فارسی النسل تھا اور میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ایران میں پیدا ہوا اور ایران میں جو آتش کدہ تھا، جو ایرانیوں کا مذہب تھا آتش پرستی، ہم اس آتش پرستی کے نگران تھے اور میری نگرانی اس آگ کو جلانے پر تھی۔ ہمارا گھرانہ چونکہ مذہبی گھرانہ تھا اور ساتھ اس کے ہم کچھ والد کا پیشہ جو تھا وہ کاشتکاری بھی تھا۔ تو ایک دن کھیتوں میں میرے والد نے مجھے بھیجا کہ آپ جائیں اور کھیتوں میں دیکھ بھال کر کے آئیں، وہاں کام کرنے والوں کا کچھ خیال رکھ کے آئیں۔ فرماتے میں وہاں گیا تو وہاں پر میں نے چند لوگوں کو دیکھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ لوگ عیسائی تھے، عیسائی راہب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا، مجھے ان کا ذکر بہت لطف دینے لگا، میرے دل کو سکون آنے لگا، میرے دل کو چین آنے لگا۔ تو میں رات گئے تک ان عیسائیوں کے پاس اللہ کا ذکر سنتا رہا۔ جب لیٹ ہوا تو والد نے آ کر دریافت کیا کہ کیوں لیٹ ہوئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں کچھ اللہ والوں کے پاس بیٹھ گیا تھا، ان کا مذہب بہت پیارا تھا، ان کا ذکر بہت نرالا تھا۔ تو والد نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ سو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے مجھے گھر میں باندھ دیا، مگر میں تلاش حق کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں اطمینان قلب کے لیے، سکون قلب کے لیے، ایک ایسا سکون اور ایسا چین کہ جس کے بعد مجھے مزید کسی چین کی تلاش نہ رہے، میں اس حق کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اپنا پیغام ان عیسائی راہبوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ جب آپ کہیں جائیں تو مجھے یہاں سے چھڑا کے لے جائیں۔ تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھے وہاں سے چھڑایا گھر سے اور اپنے ساتھ ملک شام لے کر چلے گئے۔ سو میں ایران سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر میں نے عیسائیت کو قبول کیا اور میں ان کے ساتھ شام چلا گیا۔ وہاں پر انہوں نے مجھے ایک کنیسہ میں ایک راہب کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ راہب بہت برا آدمی تھا اور لوگوں کو کچھ بیان کرتا تھا اور اندر وہ مال اور دولت اکٹھی کرنے کے لالچ میں مبتلا تھا۔ جب وہ مرا تو ان کی حقیقت میں نے لوگوں کو بتائی۔ پھر ایک شخص اور جو راہب انہوں نے وہاں پر لایا، منتخب کیا، وہ بہت نیک انسان تھا۔ اپنوں میں اور غیروں میں میں نے اس سے اچھا انسان کوئی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں اس کی خدمت میں رہا۔ جب اس کا وقت وصال آیا تو میں اس سے عرض گزار ہوا کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، میں ایران سے یہاں پر آیا ہوں، مگر میں جس حق کی تلاش میں ہوں، میں جس سچ کی تلاش میں ہوں، میں جس سکون کی تلاش میں ہوں، وہ مجھے میسر نہیں آیا اور آپ بھی جا رہے ہیں۔ ابھی تک میری تربیت جو ہے وہ نامکمل ہے، تو مجھے کوئی راستہ دکھاتے جائیے۔ تو شام کے جو راہب تھے اس نے مجھے ایک موصل جو دوسرا شہر ہے، موصل میں
ایک راہب تھا، وہاں پر مجھے بھیج دیا کہ آپ موصل کے راہب کے پاس چلے جائیں، وہاں پر آپ کی تربیت ہوگی۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے موصل گیا، موصل کے راہب کے پاس رہا، تو چند دن رہنے کے بعد جب اس کا بھی وقت وصال آ گیا، وقت وصال آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میری تشفی نہیں ہوئی، میری تسلی ابھی تک نہیں ہوئی، اور میں کہاں جاؤں؟ میں بڑا سفر کر چکا ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے چین مل جائے، وہ حق مجھے حاصل ہو جائے جس حق کے لیے میں اتنی قربانیاں دے رہا ہوں۔ تو موصل کے جو راہب تھے اس نے کہا کہ میرا تو وقت ہو چکا ہے، آپ ایسا کریں اس سے اگلے شہر نصیبین میں چلے جائیں۔ فرماتے میں موصل سے پھر نصیبین کے راہب کے پاس گیا، تو نصیبین کا راہب جو ہے وہ بھی میرے انتظار میں تھا، تو میں اس کے پاس چند دن رہنے کے بعد اس کا بھی وصال ہونے لگا۔ تو اس سے میں نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے مجھے نصیبین کا جو راہب تھا اس نے مجھے روم کے شہر اموریہ میں بھیج دیا کہ ہمارا سب سے بڑا راہب وہاں پر موجود ہے، روم کے شہر اموریہ میں۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہلے ہی آخری سانسیں لے رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ حضرت میں تھک چکا ہوں، میں اکتا چکا ہوں، میں ایران سے چلا، میں شام میں گیا، میں شام سے چلا، میں موصل میں گیا، میں موصل سے چلا، میں نصیبین میں گیا، میں نصیبین سے چلا آپ کے پاس روم کے شہر اموریہ میں آ پہنچا۔ اتنا طویل سفر، میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے بتا دیجئے حق کہاں پہ ہے، حق کہاں سے ملے گا جس سے میرے دل کو قرار ملے گا؟ تو روم کے راہب اموریہ کا جو راہب تھا اس نے کہا کہ اب آپ مدینہ چلے جائیں، آپ یثرب چلے جائیں، وہاں کھجوروں کے باغات ہیں، وہاں پر پتھریلی زمین ہے، وہاں پر ایک نبی آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی، ان نشانیوں کو دیکھ کر تم اس پر ایمان لے آنا۔ وہ ایسا حق ہے کہ اس حق کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کی نشانیاں 3 ہیں کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، وہ تحفہ قبول کر لے گا، اور اس کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ فرماتے میں نے یہ نشانیاں سنی، میں نے وہاں پر کچھ محنت مزدوری شروع کی، کچھ بکریاں، کچھ جانور، وہ بھی میرے ساتھ تھی کہ مجھے بنی کلب کے سوداگر ملے، میں ان کے ساتھ چل پڑا، وہ مجھے وادی قرا میں لے آئے، وہاں پر انہوں نے مجھے بیچ ڈالا۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 10 بار آپ کو فروخت کیا گیا، آگے سے آگے فروخت کیا گیا، آپ بکتے رہے، بالآخر آپ مدینہ میں پہنچے۔ تو وہاں ایک یہودی کے باغ میں آپ کام کرتے تھے، تو اچانک ایک دن آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ مکہ میں جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ بے خودی کے عالم میں آپ نے چھلانگ لگا دی، درخت سے نیچے آ گئے اور آپ نے دوڑ لگا دی اس طرف جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ تو مالک نے آپ کو پکڑ لیا، آپ کو مارا اور آپ سے کہا کہ آپ کا ایسی باتوں سے کیا تعلق ہے، آپ جائیں اور اپنا کام کریں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان نے کھجوروں کا ایک خوشہ لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے میں صدقہ لے کے آیا ہوں، صدقے کا یہ کھجوریں ہیں، آپ تناول فرما لیں۔ تو تاجدار کائنات نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا اور صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی۔ تو میں نے سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد میں کچھ اور کھجور، تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو تاجدار کائنات نے اسے خود بھی کھایا، صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرمائی۔ میں نے کہا 2 نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو گئی، اب تیسری نشانی میں دیکھنا چاہتا تھا، میں بے قرار تھا کہ وہ مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ تاجدار کائنات کسی صحابی کو دفنا رہے تھے، تو دفنانے کے دوران آپ کا چادر مبارک یوں سرک گئی، تو میں نے اس مہر نبوت کا بھی وہ نظارہ کیا، میں چمٹ گیا حضور کے ساتھ۔ تاجدار کائنات نے مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھ سے پوچھا سلمان کیسے آنا ہوا، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا،
میں نے اپنا سارا درد تاجدار کائنات کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں کہاں ایران میں پیدا ہوا، میں فارسی النسل تھا، میں آتش پرست تھا، میں آتش کدے کا نگران تھا، میں نے اس کو چھوڑا، میں نے ماں باپ کو چھوڑا، میں نے وطن کو چھوڑا، میں وہاں سے شام چلا، میں شام سے موصل گیا، میں موصل سے نصیبین گیا، میں نصیبین سے روم کے شہر اموریہ گیا، میں اموریہ سے بنی کلب گیا، 10 بار بکتا رہا یا رسول اللہ آپ کی تلاش میں، آپ کو پانے کے لیے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا یا رسول اللہ۔ اتنی مشکلات کے بعد میں آپ تک پہنچا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگایا، آپ کے مالک سے مکاتبت کی، اور ان کی کھجوروں کے درخت جو اس نے ڈیمانڈ کیے وہ لگا کر دیے، جو سونا ڈیمانڈ کیا وہ دیا، تو آپ کو آزاد کر کے تاجدار کائنات نے اپنے گھر کا فرد بنا لیا۔ فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے کہ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے کتنا طویل سفر، کتنی مشقتیں، کتنی بار غلامی کو برداشت کیا، اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے مصطفیٰ کا امتی کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔